اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِي الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين۔ اور ہم نے ہر امت کے لیے قربانی اس غرض کے لیے مقرر کی ہے کہ وہ ان مویشیوں پر اللہ کا نام لیں جو اللہ نے انہیں عطا فرمائے ہیں، لہذا تمہارا خدا بس ایک ہی خدا ہے، چنانچہ تم اسی کی فرما برداری کرو اور خوشخبری سنا دو ان لوگوں کو جن کے دل اللہ تعالیٰ کے آگے جھکے ہوئے ہیں، جن کا حال یہ ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دلوں پر رعب طاری ہو جاتا ہے، اور جو اپنے اوپر پڑنے والی ہر مصیبت پر صبر کرنے والے ہیں اور نماز کو قائم کرنے والے ہیں اور جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اور قربانی کے اونٹ اور گائے کو ہم نے تمہارے لیے اللہ کے شعائر میں شامل کیا ہے، تمہارے لیے ان میں بھلائی ہے، چنانچہ جب وہ ایک قطار میں کھڑے ہوں ان پر اللہ تعالیٰ کا نام لو، پھر جب ذبح ہو کر ان کے پہلو زمین پر گر جائیں تو ان کے گوشت میں سے خود بھی کھاؤ اور ان محتاجوں کو بھی کھلاؤ جو صبر سے بیٹھے ہیں، اور ان کو بھی جو اپنی حاجت ظاہر کریں، اور ان جانوروں کا ہم نے اسی طرح تمہارے تابع بنا دیا ہے تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اللہ تعالیٰ کو نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے نہ ان کا خون، لیکن اس کے پاس تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ ہم نے یہ جانور اسی طرح تمہارے تابع بنا دیے ہیں تاکہ تم اس بات پر اللہ کی تکبیر کرو کہ اس نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی، اور جو لوگ خوش اسلوبی سے نیک عمل کرتے ہیں انہیں خوشخبری سنا دو۔ سورہ حج کی 34 نمبر سے لے کر 37 نمبر تک کی آیات آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ پہلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے قربانی کی تاریخ کو بیان کیا ہے، قربانی کو اللہ تعالیٰ نے اہتمام کے ساتھ بیان کیا ہے، اور کیا بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قربانی اس غرض کے لیے مقرر کی ہے کہ وہ ان مویشیوں پر اللہ کا نام لیں۔ قربانی کا ایک ایسا عمل جو ہر امت میں ہر زمانے میں یہ عمل رائج رہا ہے، جب سے انسان نے دنیا میں بسنا شروع کیا ہے، جب سے آدم علیہ السلام روئے زمین پر آئے ہیں، اسی وقت سے قربانی کا عمل شروع ہوا ہے، اور آج تک ہر امت میں قربانی کا عمل ہے، لیکن اسلام میں اس کو ایک الگ مقام اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس یادگار کو قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک شعار، ایک اسلام کی علامت قرار دیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلائی تھی۔ اللہ تعالیٰ کو یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک عبادت کے طور پر مسلمانوں کو حکم دیا کہ یہ کام تم کرو، اور ہر اس آدمی کو پر اس کو ضروری قرار دیا جو صاحب نصاب ہو، صاحب وسعت ہو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمہارے لیے جانوروں کو اس لیے تمہارے لیے قربانی فرض کی تاکہ تم جانوروں کے نام ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی آیت کریمہ میں کہ بشارت سنا دو ان لوگوں کی جو فرما برداری کرتے ہوں، یعنی اللہ کے حکم کو بلا چوں چرا مانتے ہوں، ان لوگوں کو خوشخبری سنا دو۔ اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی علامت کو بیان فرما رہے ہیں، آیت نمبر 34 میں ان لوگوں کی علامت بیان فرما رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے احکام کے آگے بلا چوں چرا اپنی گردن کو جھکا دیتے،
اس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں کرتے، بس اللہ کا جو حکم ہے اس کو مانتے ہیں۔ اس کی جو ہے کچھ صفات بیان کی گئی ہیں۔ ان صفات میں سے سب سے پہلی صفت یہ بیان کی گئی کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دلوں پر رعب طاری ہو جاتا ہے۔ اللہ کا جب ان کے سامنے نام لیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا ایک رعب، ایک ہیبت طاری ہو جاتی ہے۔ ایک علامت تو یہ بیان کی گئی۔ دوسری صفت یہ بیان کی گئی کہ جب ان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے تو مصیبتوں کے اوپر صبر کرنے والے ہیں۔ اس کی ایک دوسری صفت یہ بیان کی گئی کہ خلاف مزاج اگر کوئی بات پیش آتی ہے، کوئی نقصان پہنچتا ہے تو اس کے اوپر وہ صبر کرنے والے ہیں۔ اور تیسری صفت یہ بیان کی گئی کہ والمقیم الصلاۃ، نماز کو ادا کرنے والے ہیں۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے، ایک ایسا عمل ہے جو نماز بھی ہر امت میں ہمیشہ رائج رہی۔ ہر نبی کی شریعت میں نماز کا وجود رہا، طریقہ الگ الگ رہا، فرائض اور ارکان الگ الگ رہے، لیکن نماز بھی ہر امت میں اللہ تعالیٰ نے نماز کو بھی رائج رکھا۔ اور اس کے بعد ایک صفت اور بیان کی کہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرنے والے ہیں، ان کی صفت یہ بھی بیان کی گئی۔ تو گویا کہ آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی فرما برداروں کی 4 علامتیں بیان کی۔ ایک علامت تو یہ بیان کی کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کا دل اللہ کے خوف سے، اللہ کے رعب سے ڈر کر کے لرز جاتا ہے۔ اور دوسری صفت یہ بیان کی کہ جب ان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے تو مصیبت کے اوپر صبر کرنے والے ہیں۔ تیسری صفت یہ بیان کی کہ وہ نماز کی پابندی کرنے والے ہیں۔ اور چوتھی صفت یہ بیان کی کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو مال دیا ہے تو ان دیے ہوئے مالوں میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو آیت پڑھی گئی 36 نمبر کی، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بدنا کہتے ہیں اونٹ کی قربانی کو، اور بعض علماء کہتے ہیں اونٹ کے ساتھ ساتھ گائے بھی اس کے اندر شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اونٹ کو تابع کر دیا تاکہ تم آرام کے ساتھ اس کو ذبح کر سکو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا فضل ہے، اور اللہ تعالیٰ کا دیکھیے کتنا بڑا انعام ہے۔ اونٹ جیسا جانور، اتنا بڑا جانور، لمبا چوڑا جانور کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اس کے اوپر غالب کر دیا ہے، اس کے اوپر غلبہ عطا کر دیا ہے، اور آرام سے انسان اونٹ کو ذبح کرتا ہے، قربانی کرتا ہے۔ اور اونٹ کو یہاں خاص طور پر اس لیے بیان کیا ہے کہ اونٹ کو ذبح کرنے کا طریقہ الگ ہے۔ جیسا کہ ہم جانوروں کو ذبح کرتے، گائے، بھینس، بکری، بھیڑ، دمبا، اس کو ہم جو ذبح کرتے ہیں اس کو لٹا کر کے ذبح کرتے، اس کو قربانی جو کرتے تھے اس کو لٹا کر کے کرتے۔ لیکن اونٹ کی قربانی کا طریقہ اس کو کھڑے کھڑے اس کے پیر کو باندھ دیتے، اور باندھ کر کے اس کے گلے پر نیزہ مارتے، اس کے نیزہ مارنے سے وہ اونٹ گر جاتا ہے، اس کا خون بہتا ہے اور وہ اونٹ گر جاتا ہے۔ اس سے اس کو آسانی ہوتی ہے، اور شریعت میں جانوروں کے ساتھ آسانی کرنے کا بھی حکم ہے۔ تو اونٹ کو اس لیے اس طرح ذبح کرنے کا حکم دیا کہ اس کو کھڑے کھڑے اس کے آگے کے پیر کو باندھ دیا جاتا ہے، اور اس کے جو ہے گلے پر نیزہ مارا جاتا ہے، جس سے خون جاری ہو جاتا ہے اور وہ جانور گر جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اونٹ کے بارے میں خاص طور پر یہاں بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو شعائر یعنی دین اور اسلام کی علامتوں میں اس کو شمار کیا ہے، اور جتنی بھی چیزیں اسلام کی ہیں تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے شعائر کہا ہے۔ جیسا کہ ان صفا والمروہ، صفا اور مروہ اللہ کے شعائر میں سے ہے، اسی طریقے سے قربانی کے جانور کو اللہ تعالیٰ نے شعائر کہا ہے، اور بدنا کو بھی شعائر کہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اونٹ کو ذبح کرو، اور اونٹ کو تمہارے تابع کر دیا ہے تاکہ تم آسانی کے ساتھ قربانی کر سکو، اور اس اونٹ کو قربانی کر کے اس کا گوشت خود بھی کھاؤ اور محتاجوں کو بھی کھلاؤ، تم بھی کھاؤ دوسروں کو بھی کھلاؤ۔ اور اس کے بعد جو آخری آیت پڑھی گئی ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس نہ تو تمہارا گوشت پہنچتا ہے نہ تو تمہارا خون پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس تمہاری قربانی کا نہ تو گوشت پہنچتا ہے اور نہ تو قربانی کا خون پہنچتا ہے، صرف تمہارا تقویٰ اور تمہارا اخلاص، تمہارے قربانی کے اندر کتنا اخلاص ہے، اخلاص کے ساتھ قربانی کی ہوئی اللہ تک پہنچتی ہے وہ قربانی۔ تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اخلاص کی اہمیت ہے
جانور خوب بڑا ہے، جیسا کہ آج کل دیکھیے قربانی کے وقت میں ایک ایک جانوروں کی تصویر آتی ہے یوٹیوب پر، واٹس ایپ پر، ویڈیو بنا کر کے بھیجتے، فلاں ہیرو نے اتنے کروڑ روپے کا جانور خریدا، فلاں ہیرو نے اتنے لاکھ جانور کا خریدا۔ یہ سب صرف دکھاوا اور شہرت اور نام و نمود ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ان قربانیوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو جانور بھی قربان کیا جاتا ہے اسی کی اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نظر میں اس قربانی کی اہمیت ہے جو صرف اللہ کی رضا کے لیے قربانی کی جائے۔ دکھاوے کے لیے اتنے لاکھ اتنے کروڑ کا جانور ہے، فلاں ہیرو نے اتنا قیمتی جانور خریدا، اس سے زیادہ جانور خوبصورت ملا ہی نہیں، تو یہ سب صرف دنیا تک کے لیے تو ہے، لیکن آخرت میں اس کا کوئی اجر اس کو نہیں ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو صرف تمہارا تقوی پہنچتا ہے، اور نہ تو تمہارا گوشت پہنچتا ہے نہ تو تمہارا خون پہنچتا ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر قربانی کی فضیلت بیان کی گئی۔ چنانچہ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قربانی کے تعلق سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما هذه الاضاحی، یہ قربانی کیا ہے؟ قربانی کے بارے میں پوچھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال سنت ابیکم ابراہیم و اسماعیل علیہم السلام، ابراہیم اور اسماعیل علیہم السلام کی یہ سنت ہے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قربانی پر ہمیں کیا ملے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال بکل شعرۃ حسنہ، ہر بال کے عوض تم کو نیکیاں ملیں گی، اور قیامت کے دن جانوروں کا کھر اور اس کا خون، اس کا چمڑا تمہاری نیکیوں کے ساتھ وزن کیا جائے گا۔ قربانی کا جانور جو تم قربانی کر رہے ہو، اس کا جو کھر ہے، اس کا جو بال ہے، اس کا خون ہے، ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ تمہاری نیکیوں کے پلڑے میں ڈالیں گے، اور ڈال کر کے اس کو وزن کیا جائے گا۔ تو اس طریقے سے اس آیت کریمہ کے ضمن میں بہت ساری روایت بیان کی گئی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جانوروں کو مسخر کر دیا ہے، کیوں؟ تاکہ تم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بنو، اور اللہ تعالیٰ کے احسان کا تم شکر ادا کرو۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دوبارہ کہہ رہے ہیں کذالک سخرناھا لکم، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جانوروں کو مسخر کر دیا ہے، تم کو ان کے اوپر غلبہ عطا کر دیا ہے، تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو، اللہ کی عظمت بیان کرو، اللہ کی کبریائی بیان کرو۔ اور اخیر آیت میں فرما رہے وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ، نیک کام کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ ان کو خوشخبری سنا دیجئے، احسان کرنے والوں کو آپ خوشخبری سنا دیجئے۔ تو اس طریقے سے ان آیات میں قربانی کی تاریخ بیان کی گئی، قربانی کی فضیلت بیان کی گئی، اور قربانی کے جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے شعائر قرار دیا، اور اللہ تعالیٰ نے کچھ نعمتوں کا احسان بندوں کو جتلایا، نے تمہارے جانوروں کو تمہارے تابع کر دیا تاکہ تم آرام کے ساتھ اس کے اوپر قابو پا جاؤ اور تم اس کے اوپر غلبہ حاصل کرو۔ ورنہ اگر اللہ تعالیٰ جانوروں کو تمہارے لیے مسخر نہ کرتا تو انسان کی ہمت نہیں ہے کہ انسان ایک چھوٹا سا بچہ بڑے بڑے جانوروں کو گرا دیتا ہے۔ بڑے بڑے جانوروں کو گرا کر کے دیکھیے، کسائی لوگوں کو دیکھیے، چھوٹا بچہ بڑے جانوروں کو گرا کر کے اس کے اوپر چھری پھیر دیتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ان کو غلبہ نہ دیتا تو چھوٹا بچہ اس کے اوپر کیسا غالب آ سکتا تھا؟ تو اللہ تعالیٰ کا یہ کتنا بڑا احسان اور انعام ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بطور احسان کے بیان کیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سنیے، زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک۔